قرآن میں اللہ کائنات کی پیچیدگیوں کو خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے، جس سے ہمیں اس کی تخلیق کے پیچھے حیرت انگیز عمل کا تصور کرنے کی اجازت ملتی۔ بحیثیت مومن، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان کی گہری حکمت پر غور کریں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ جو خود اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، اس کی لامحدود قوت اور حکمت پر زور دیتے ہیں جس نے کائنات کو وجود میں لایا۔ آئیے اب تخلیق کے مراحل سے پردہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ آسمانی اجسام کامل ہم آہنگی میں معلق اس کی حاکمیت کی گواہی دیتے ہیں جس نے ان کو ڈیزائن کیا ہے۔ خلا کی وسعت، کہکشاؤں کا رقص اور چمکتے ستارے، یہ سب ہمارے خالق کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے نور پیدا کیا۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ الہی روشنی نہ صرف ہمارے آس پاس کی ہر چیز کو روشن کرتی ہے، بلکہ مقدس صحیفوں کے ذریعے انسانیت کو عطا کردہ روشن خیالی اور رہنمائی کی علامت بھی ہے۔ پھر پہاڑوں کی تخلیق ہوئی۔ یہ شاندار ڈھانچے اونچے اور مضبوط کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے حکمت عملی کے ساتھ زمین کی پرت کو مستحکم کرنے کے لیے، اسے ہلنے سے روکنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ پہاڑ اللہ کے پیچیدہ ڈیزائن اور ارضیات کے بارے میں اس کے گہرے علم کا ثبوت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہنے والی زندگی کی مختلف شکلوں کو وضع کیا۔ چھوٹے چھوٹے مائکروجنسموں سے لے کر پودوں اور جانوروں کی عظمت تک، ہر مخلوق الہی منصوبے میں ایک مقصد رکھتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آخر کار اللہ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، ہمیں اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا اور ہماری مخلوقات میں زندگی پھونک دی۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم زمین پر نائبین کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ ہمیں انصاف کو برقرار رکھنے اور نیکی پھیلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہمارا وجود اللہ کی لامحدود رحمت اور لامحدود محبت کا مستقل اثبات ہے۔ جب ہم کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس گہرے پیغام کو پہچاننا چاہیے جو اللہ ان آیات کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ علم اس کی قادر مطلق کی یاد دہانی اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے ہمارے فرض کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے علاوہ الفاظ پر غور کریں، اس کی تخلیق کی عظمت پر تعجب کریں، اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ساتھ مل کر ہم اس روحانی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، اپنے خالق کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور اس کی ابدی حکمت میں سکون پا سکتے ہیں۔